ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کو ہم لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کی لیکچرز کمیٹی کے 58ویں 58th لیکچر کے اندر خوش آمدید کہتے ہیں تہہ دل سے. بے شمار جب ہم نے یہ لیکچرز کروائے بے شمار امپورٹنٹ ٹاپکس کے اوپر ہم نے لیکچر کروایا, مگر شاید اس اسنا کے اوپر کم از کم میں تو اتنا اس مرتبہ ایکسائٹیڈ تھا اس لیکچر کے لیے کہ نہ صرف لیکچر کا ٹاپک امپورٹنٹ ہے ہیومن رائٹس کے اوپر اور کورٹس نے ان کو کیسے ڈیل کیا ہے, مگر جو لیکچر ڈیلیور کر رہے ہیں جج صاحبان بھی پہلے آئے اور سپریم کورٹ کے جج صاحبان بھی آئے, وائس چیئرمین صاحب بھی 2 مرتبہ آئے, مگر میں اس چیز میں کوئی آر محسوس نہیں کروں گا کہ اس کہنے میں کہ possibly one of the legends of the bar, actually we are lucky to actually have her here before Lahore High Court Bar Association. میڈم کسی انٹروڈکشن کی محتاج تو نہیں ہے, مگر اگر آپ میڈم کا فار ایگزامپل ویکیپیڈیا پیج دیکھیں تو ہر نوعیت کے ایکچولی ایوارڈز, انٹرنیشنل ایوارڈز اس نوعیت کے میڈم کو اتنے زیادہ بیچ میں ملے ہیں کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ عام لوگوں کے لیے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جی ان کے لیے تو رہے امتیاز ہمارے نزدیک یہ ہے کہ وہ لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کے ممبر ہے, لیکن میڈم کے لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن خوش قسمت ہے کہ میڈم آسمہ جہانگیر ہماری ممبر اینڈ دے آر ویری ویری آنرڈ. اور دیکھیے ہیومن رائٹس اور مختلف امپورٹنٹ ٹاپکس کے اوپر ہم نے یہاں پہ بے شمار بات کی ہے, مگر اگر میڈم کا آپ بیچ میں ایکسپیرینس ہے, میڈم کی اگر آپ لائف بیچ میں دیکھیے تو یہ پریکٹیکلی انہوں نے اس فیلڈ کو ڈیولپ کیا ہے. پاکستان کے اندر اگر ہیومن رائٹس کے کانسیپٹس ہیں اور جو امپورٹنٹ ایکچولی آپ لینڈ مارکس کنسیڈر کر سکتے ہیں, سب سے پہلے آپ دیکھ لیجئے آسمہ جلانی کیس, ڈکٹیٹر کے اگینسٹ اگر کسی نے اسٹینڈ لیا اور وہاں پہ لیڈنگ ججمنٹ جو آپ کو اپنی جورسپروڈنس میں ملے گی میڈم کے نام سے, اور میڈم کی ایکچولی اسٹرگل کا ایک شائننگ ایگزامپل ہے. اس کے ساتھ ساتھ لاہور ہائی کورٹ کے اندر سلامت مسیح کیس آئی بلیو میڈم نے یہاں پہ کیا, بلاسفیمی کے ایشوز اور ایسے ایشوز کہ جہاں پر کم از کم میں پھر ایک یہ کہتے ہوئے شرمندہ ہوتا ہوں کہ جہاں پہ زیادہ تر لوگوں کے پر جلتے ہیں, یہ اپنی جان آپ اسٹینڈ نہیں لیتے, وہاں پہ میڈم ہیز آلویز ٹیکن اسٹینڈ. سلامت مسیح کا جو کیس تھا اس کے اندر وہ بندہ الٹیمیٹلی ایکچولی وہاں پہ ایکوٹ ہوا اینڈ دیٹ واز ڈن ایٹ گریٹ رسک ایز ویل. اس کے ساتھ ساتھ سائمہ سرور کا کیس آپ دیکھ لیجیے, رائٹ فار اے وومن ٹو میری ولی کی اجازت کے ساتھ, وہاں پہ بھی میڈم کو آپ آؤٹ اسٹینڈنگ نظر. حدود کے معاملات ہیں یہ سارے کے سارے. سو وی کین پاسبلی سے کہ ایٹ لیسٹ آئی کین سے, اور مجھے اچھا بیچ میں موقع ملا ہے کہ میں نارملی ڈائریکٹلی کہتے ہوئے تو بندہ شرماتا ہی رہتا ہے, لیکن یہاں سے کہ دا ہیرو آف دا بار ایکچولی وی لکی ٹو ایکچولی ہیو ہر بفور, اور ون آف مائی آئیڈیل. سو میں زیادہ دیر آج تعریف کرنے کے لیے تو میں بے شمار کنٹینیو بھی کر سکتا ہوں, لیکن آئی وونٹ ایکچولی آپ کے درمیان اور میڈم کے درمیان زیادہ دیر مخل نہیں ہوں گا. میڈم آسمہ جہانگیر اینڈ ہاؤ آن دا ٹاپک آف ہاؤ کورٹس ہیو ڈیلٹ ود فنڈامنٹل رائٹس, ہیومن رائٹس. Thank you, Madam. Aloha High Court Bar Association is honored to have you. Please. Thank you, Madam. Well, first of all, let me thank Ahmed for his kind words. Actually, when I come to the bar, تو میں تو ایسے سوچتی ہوں جیسے اپنے بہن بھائیوں میں بیٹھی ہوں. This is family for me. تو آج جب میں آ رہی تھی, احمد نے مجھے پرسوں کہا, تو مجھے یہ بڑا خیال آیا کہ مجھے ساتھ اپنے کچھ کیس لا لے کے چلنا چاہیے تھا. پر میں نے یہ سوچا کہ آج کل عدالتوں میں کتابوں کا کوئی کام نہیں رہا. جو وکیل کتابیں پڑھ کے اور کتابیں لے کے جاتے ہیں, شاید وہ اپنے کلائنٹ کو اور اپنے دل کو ہی خوش کرتے ہیں. اور میں پچھلے کچھ دنوں میں اس چیز پہ کافی پریشان اور فرسٹریٹڈ ہوں, کیونکہ ہم پہلے کہتے ہیں جی کہ لوور کورٹس کا تو حال آپ کو پتہ ہی نہیں, مگر میں آپ سے کہتی ہوں سپریم کورٹ کا حال آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. جب اوپر کی پرورش ہی غلط ہو تو سبارڈینیٹ کورٹس نے کیا اچھا ہونا. تو میں ان کو بالکل دوش نہیں دیتی ہوں, بلکہ میرا الٹا تجربہ ہے. میں سمجھتی ہوں کہ وہاں پہ پھر آپ کو ایسے جج مل جاتے ہیں who have nothing to lose, اور وہ اپنی انڈیپینڈنٹ مائنڈ کو استعمال کرتے ہیں. مگر جیسے آپ عدالتی نظام پہ اوپر سے اوپر جاتے ہیں, وہاں پہ نہ صرف ویسٹڈ انٹرسٹ ہوتے ہیں,
بلکہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ یہ نہیں کہ اگر کوئی وکیل بڑا ہے یا چھوٹا ہے، یہاں وہ بات نہیں ہے، مگر اگر ایک وکیل لیتھل ہے تو اس سے جج ڈرتے ہیں۔ عابد حسن منٹو سے بڑا وکیل نہیں ہوگا، مگر اس سے جج ڈرتا نہیں ہے، اس کی عزت ضرور کرتا ہے۔ مگر ایسے جج ہیں جن کا ان کو پتہ ہے کہ اگر ہم نے ان کے خلاف ایک انگلی بھی اٹھا دی تو وہ ہمیں چھوڑیں گے نہیں۔ اور وہاں پہ میں نے ججوں کو، اور میں بڑی پریشان ہوتی ہوں کئی دفعہ، اور میرے سے کئی دفعہ غلط بات بھی منہ سے نکل جاتی ہے، دیکھا ہے کہ ایک وکیل اتنا انریزنیبل ہوا چلا جاتا ہے مگر جج صاحبان ان کا نام لے لے کے ان کا منہ نہیں سوکھتا ہے۔ سو ایسی عدالتوں سے آپ نے کیا انسانی حقوق کی توقع کرنی ہے؟ جو کہ ایک وکیل اور دوسرے وکیل کے اندر ڈسکرمنیشن کریں، ان سے آپ نے کیا انسانی حقوق کی توقع کرنی ہے؟ میں پیچھے تو پھر جاؤں گی، شروع ہوں گی حال ہی سے۔ مجھے یہ سنتے سنتے عدالتوں میں اب کچھ چڑ سی ہو گئی ہے کہ ہم کیسے یہاں بیٹھے رہے، ہم کسٹوڈین ہیں رول آف لاء کے۔ دیکھیں، ہم اگر چیزیں ٹھیک نہ کریں تو یہاں چیزیں ٹھیک نہیں ہوں گی۔ اور یہ بہت زیادہ بڑک جو ہے یہ سپریم کورٹ سے آتی ہے۔ میں ان جج صاحبان سے پوچھنا چاہتی ہوں بڑے متبانہ، بڑے ہمبل طریقے سے، کہ میں بھی اس ملک کی شہری ہوں، آپ بھی اس ملک کے شہری ہیں۔ جب آپ وکیل تھے تو آپ نے کتنا کام انسانیت کے لیے کیا تھا؟ اور وہ آپ میں سے کتنے ہیں جو کہ بینچ سے اترے اور انسانیت کے لیے کام کیا؟ ذرا فہرست تو ہمیں دے دیں۔ میں تو آپ کو 20,000 وکیل بتا سکتی ہوں جنہوں نے جیلیں کاٹیں، کوڑے کھائے، لکھا پڑھا، کوئی مضمون لکھے۔ آپ صاحب جو بینچ پہ بیٹھے ہیں، ایک مضمون ہی لکھا ہو تو دکھا دیجیے گا، کسی اندھی عورت کے لیے، کسی لاچار بچے کے لیے، تو میں مانوں کہ انسانیت آپ کے دل میں تڑپ رہی تھی۔ یہ میں کیسے مان لوں کہ شاید بینچ کے پیچھے ہی کوئی بٹن لگا ہے جس کو آپ دبا دیں تو آپ کی انسانیت ابھر پڑتی ہے، اور جب آپ بینچ سے چلے جائیں تو انسانیت دب جاتی ہے۔ اب ہم نے دیکھ لیا، ہمارے فارمر چیف جسٹس صاحب تھے، قوم کو ٹھیک کرنا تھا انہوں نے، اعتزاز احسن کے بقول انہوں نے دھرتی کی ماں بننا تھا۔ ستولی ماں تو ضرور بنے کچھ دیر کے لیے، مگر اب قوم کی خدمت کریں گے تو وہ پریزیڈنشل فارم لا کے اپنی پولیٹیکل پارٹی کرنے کے لیے قوم کی خدمت کریں۔ ایسی قوم کی خدمت تو ہمارے بہت اچھے معزز بھائی بیرسٹر ظفر اللہ نے بھی وطن پارٹی بنا کے کی، تو ان کے کمپیٹیٹیو یہ بن گئے۔ مگر میں ویسے دیکھ رہی ہوں کہ ایک ہم نے کیس کیا جس کو ہم ڈس اپیرنسز کا کیس کہتے ہیں، مسنگ پرسن یہاں پہ زیادہ اس کو کہا جاتا ہے۔ اور یہ کیس جب دائر ہوا، میں آپ کو اس کی تاریخ بتاتی ہوں کہ پہلا کیس لیا گیا تھا آمنہ جنجوا کے میاں کا، اور وہ سو موٹو لیا گیا تھا۔ اس سے پہلے جسٹس فخر الدین جی ابراہیم اور میں اس کیسز کے اوپر کام کر رہے تھے، اور ہماری یہی رائے تھی انسانی حقوق کی تنظیموں سے کہ یہاں سے آپ کو کچھ نہیں ملے گا، عدالتیں جانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ مگر جب 100 موٹو کیس لے لیا گیا تو ہم نے جنوری کی اینڈ میں یہ پٹیشن داخل کی، جو کہ ہیومن رائٹس کمیشن کی طرف سے تھی۔ بہت سارے افراد جو کہ غائب ہوئے ہوئے تھے، اور ان کے ساتھ پوری ایفیڈیوٹ آئی وٹنسز کی کہ کون آیا، حتیٰ کہ کئی جگہ پہ جو کہ ایف سی کے امپلائیز آئے تھے، پرسنل، ان کے نام تک دیے ہوئے تھے کہ فلاں صاحب اٹھا کے لے گئے۔ اور یہاں تک ایک ایویڈنس تھی ایک کیس کے اندر کہ نہ وہ صرف لے گئے، پھر وہاں پہ جو کور کمانڈر تھے انہوں نے وعدہ کیا کہ میں ان کو ملاؤں گا، اس کے کپڑے لیے اور کہا کہ میں ان کو کپڑے پہنچا دوں گا۔ جب بعد میں خیر پوچھا گیا تو انہوں نے کہا میں نے کپڑے اس لیے لیے تھے کہ وہ کپڑے میں نے کسی کو دکھانے تھے جو تعویذ گنڈا کرتا ہے، تو وہ کپڑے سونگ کے بتا دیتا کہ وہ کہاں پہ ہے۔
وہ کہانی علیحدہ. 7 مارچ کو ہمارا کیس لیا گیا. آپ ذرا ٹائمنگز دیکھیں. اور آپ کو پتا ہے کہ 9 مارچ کو چیف جسٹس صاحب گئے تھے. اور یہ کیس لیا اسی لیے گیا تھا اس وقت کہ یہ کیس بھی استعمال ہونا تھا ایک بلیک میلنگ کے عوض، کہ میں شاید اس کیس کی وجہ سے نکالا گیا ہوں. اور یہ بار بار آتا رہا. وہ اس کیس کی وجہ سے نہیں نکالے گئے تھے. وہ اور ان کی وجوہات ضرور ہوں گی مگر یہ کیس نہیں تھا. اس کے بعد سے آج تک یہ کیس پینڈنگ ہے. عدلیہ چلی گئی، عدلیہ بحال ہو گئی، کیس پینڈنگ ہے. اور کیوں پینڈنگ ہے؟ کیونکہ اس کے اندر جو ڈرافٹ کیا تھا، فخر الدین صاحب بھی تھے اس ڈرافٹ میں، بلکہ ہی واز دا لیڈ لائر. ہم تو منشیوں کی طرح جو وہ کہتے تھے کر لاتے تھے. اس کے اندر انہوں نے یہ مانگا تھا، پریئر یہ تھی کہ آپ بتائیں کہ کس قانون کے تحت ISI جو ہے گورنمنٹ بتائے کام کرتی ہے، اور کیا FC کا لیگل رائٹ ہے کسی کو پکڑنا، اور کون سے قانون کے تحت. صاف ظاہر ہے کہ یہ نہ بات وہ پوچھ سکے اور نہ انہوں نے پوچھی. اور اس قسم کی جو ہماری پریئر تھی اس کو وہ نہیں پورا کرنا چاہتے تھے. جب کیس لگتا تھا تو وکیل تو شاید 15 منٹ بھی نہیں بولتے تھے، اور جو ان پرسن ہوتے تھے وہ ایک بندے کو وہ 15-20 منٹ سنتے تھے. کیونکہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں ایک وکیل بھی ہوں، ایک سیاستدان کی بیٹی بھی ہوں، اور سیاست بھی سمجھتی ہوں. اخبار میں خبریں آ جائیں، میرے لیگل پوائنٹ سے تو اخبار میں خبریں نہیں آئیں گی. خبریں تو آئیں گی، ایک ماں روئی دھاڑی، جج صاحب نے کہا میں دیکھوں گا خرائے، انہوں نے کہا دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، آسمان گر جائے، انصاف ہو کے رہے گا. وہ خبریں تو آتی رہی، پر انصاف نہیں ہوا. بلکہ میرا جو تجربہ ہے، اور میں نے یہ کام UN تک کے لیول پہ کیا ہوا ہے، اور جب ہم نے یہ کیس بھی دائر کیا تھا، آپ اس کی ورڈنگ دیکھیں، ایک ورڈ کے اوپر ہمارے 3-4 وکیل آپس میں ان کی بحث ہوتی تھی. وائی؟ بیکاز ایز اے ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہمیں کئی چیزیں سکھائی جاتی ہیں. نمبر 1 ہوتا ہے نو ہارم تھیوری، کہ آپ جس انسان کی پروٹیکشن کے لیے آئے ہیں اس کو اس کے ساتھ زیادہ ہارم نہ ہو. تو ہم عدالتوں کو وہاں تک لے جاتے ہیں جہاں تک وہ خود جا سکتی ہے، اور قانون تک لے جاتے ہیں تاکہ ہمیں لاشیں آنی نہ شروع ہوں. یہ ایک بڑی بنیادی بات ہے جب آپ مسنگ پرسنز یا ڈس اپیرنسز کے کیس کرتے ہیں. اور اٹ ہیز ٹو بی سوئفٹ، اٹ ہیز ٹو بی کوئک، دا ججمنٹ ہیز ٹو کم. آپ اس کو بریگ اینڈ ڈریگ نہیں کر سکتے. وین یو بریگ اینڈ ڈریگ یو ول گیٹ پیپل کلڈ. اور آپ نے دیکھا کہ یہ ہونا شروع ہوا. اور مجھے اتنا افسوس ہوا کیونکہ ایک پولیس آفیسر جس نے کہ ایویڈنس دیا تھا کوئٹہ میں کہ جی میں نے خود یہ بندہ جو ہے FC کے حوالے کیا، اس کو کیونکہ تھریٹ تھا وہاں پہ، اس کے آفیسر نے اس کو وہاں سے بھگا دیا. ہی واز کالڈ بیک ٹو کوئٹہ کہ نہیں آپ جج صاحب کے سامنے پیش ہو، اینڈ وائل گوئنگ ٹو کورٹ ہی واز کلڈ. This is not human rights activism, and this is no activism, no judicial activism. ایک کیس اور فائل کیا ہوا میں نے، آپ کو یاد ہوگا ایکشن ان ایڈ سول پاور، ایک قانون نکلا جو پاٹا اور فاٹا کے لیے ہے. تو جہاں تک پاٹا کا تعلق ہے ٹھیک ہے، ان کی جورسڈکشن نہیں جاتی، مگر پاٹا کی جورسڈکشن جاتی ہے. وہ میں نے فائل کیا تھا جب چودھری افتخار صاحب چیف جسٹس تھے، اور وہ پارٹ ہرڈ کیس ہے. منیر ملک صاحب اٹارنی جنرل تھے. انہوں نے کنسیڈ کیا کہ اس کے اندر جو پریونٹیو ڈیٹینشن کے لاز ہیں they contradict the preventive detention rules in the constitution, and to that extent this law should be struck down. Part ہے. آج تک نہیں لگا. 3 عرضیاں دے بیٹھی. آج تک تو نہیں، 2 دفعہ لگا.
اور ان جج صاحب کے سامنے لگا جو بہت کہتے تھے کہ میں انسانی حقوق کا بڑا علمبردار ہوں. انہوں نے ایک دھرنا تھا ان دنوں میں کورٹ میں داخل ہوئی اور وہ ڈسمس کیا. میں نے کہا جی میں آگے. انہوں نے کہا اب تو میں نے منہ سے ڈسمس کہہ دیا ہے, بس ایک دفعہ منہ سے کہہ دیں تو آپ پھر سے اس کو ریسٹور کرائیں. وہ ریسٹور کرانے میں مجھے 6 مہینے لگے اور 6 چکر لگے. اور آپ یہ اندازہ کریں کہ دیز آر فری کیسز. سو میرے 6 چکر کا مطلب ہے کہ میں نے اپنے پلے سے 60,000 روپیہ کم از کم خرچہ صرف آنے جانے کا. تو فری کیس تو ہم لے لیتے ہیں, مگر جب جیب سے وہ کرایا جاتا ہے وہ پنچ کرتا ہے. بہرحال وہ اس کا یہ ابھی تک انجام ہے کہ وہ ابھی پینڈنگ ہے. بٹ آئی ہیو ٹو سے دیٹ اس دفعہ میں نے ملٹری کورٹس کی جب پٹیشن کی وہ لگی اور مجھے عدالت نے ایک دم اسٹے دیا, اینڈ آئی واز ویری ہیپی فار دیٹ. اب آگے کیا بنتا ہے دیٹس ڈفرنٹ تھنگ, بٹ ایٹ لیسٹ they had the responsibility, the sense of responsibility to give a stay. جو میرا سب سے پہلا کیس ہیومن رائٹس کا ہے وہ میں نے خیر بہت سارے کیے. اب پتہ نہیں کیا ہیومن رائٹس کے کیس ہوتے ہیں اور کیا نہیں ہوتے ہیں. مثلا میں نے جب آغاز کیا اپنی پریکٹس تو میرا ایک تجربہ ہوا کہ 1983 میں جیل کوٹ لکھپت جانا پڑا. وہاں میں مہمان رہی کچھ ہفتے. تو ہمارے ساتھ جو خواتین تھیں وہ ساری عورتوں کو کہتی تھیں کہ ہمیں کوئی تیل وے لگاؤ سر پہ, یہ وکیل لائیں ہیں, ایسے مشورے بھی لو. اینڈ دیر آئی ڈسکورڈ اے لارج نمبر آف ویمن who were there under the zina ordinance and a lot of young girls. اور جس قسم کی کہانیاں انہوں نے مجھے سنائیں کہ ان کے ساتھ آپ زیادتی ہوئی اور پرچہ زنا کا کرا کے انہیں جیل میں رکھ دیا, that when I was there I vowed to myself that I will help these women. That is why my practice towards the criminal side. پھر 83 میں آپ کو پتہ ہے کہ جاولک کا زمانہ تھا, جیل جانے نہیں دیتے تھے کسی کو. تو ہم نے وہاں سے ان کے فیکٹس کلیکٹ کیے, وہاں سے ان کی پاور آف اٹرنی لائے. جب میں چھٹی تو میں نے ان کی پھر بیل اپلیکیشنز جو ہیں وہ دائر کی. جب ہائی کورٹ میں آئے تو ایک بڑے جج صاحب, بہت بڑا نام ہے ان کا, نام اب لیتی نہیں ہوں, تو انہوں نے مجھے بڑے غصے سے دیکھا اور مجھ سے یہ کہا کہ آپ کو بدماش عورتوں کے علاوہ کوئی کلائنٹ نہیں ملتا. تو میں نے کہا سر آپ یوں کریں کہ آپ اپنے پاس سے یہ کیس کہیں اور کر دیں, کیونکہ آپ نے تو ڈیسائیڈ ہی کر لیا اس عورت کا فیٹ. تو کہتے ہیں کیوں, آپ یہاں پہ فحاشی پھیلا رہی ہیں. بہرحال اس وقت میاں محمود علی قصوری صاحب زندہ تھے. میں نے ان کو جا کے, بٹالوی صاحب بھی تھے, ان کو بتایا. انہوں نے کہا اگلی دفعہ ہم جا کے اس کو بتاتے ہیں. بہرحال اس خاتون کے جب پہلی خواتین کے کچھ بیل ہونی شروع ہوئے اور پھر ہم نے دیکھیں, ایک ہوتا ہے بیل کرانا, ایک ہوتا ہے ان کو سینسٹائز کرنا. They actually did not know, because when they are sitting in their ivory towers, they don't know what is happening in the ground, on the ground. تب ٹی وی نہیں تھا, تب سینسرشپ تھی. They had no idea how this law is operating. So we had to do a lot of research. اور ہم نے وہ ریسرچ پھر چھاپی. وہ ریسرچ جب چھاپی تو ہمارے کئی جو وکیل بھائی تھے وہ ناراض بھی ہو گئے اس ریسرچ سے کہ آپ نے کیا کیا. مگر ملک شہید حسن صاحب تب تھے پریزیڈنٹ, انہوں نے وہ ریسرچ پڑھی اور انہوں نے اس ریسرچ کو کہا کہ چھپواؤ, میں سب کو بانٹوں گا, اور انہوں نے ہماری بڑی مدد کی. اس سے پھر اویئرنیس پیدا ہوئی. اس اویئرنیس سے اور چیزیں نکلیں, بہت سارے کیسز نکلے, لائک دا کیس آف دا بلائنڈ گرل. ایک کیس جو میں کبھی نہیں بھول سکتی, جہاں مینا کا ینگ لڑکی, شی واز 13 year old and she was raped by her cousin, اور اس کے ماموں نے پرچہ کرایا. مگر وہاں پہ پشاور ہائی کورٹ نے پشاور میں اس کو, جو پشاور کا کیس تھا یہ, جب یہ وہاں پہ اس کو کنوکٹ کیا, جب فیڈرل شریعت کورٹ میں یہ کیس گیا اپیل میں, تو انہوں نے کہا کیونکہ یہ بچی یتیم ہے اس لیے چلے ہم اس کو 30 کروڑوں کی جگہ 10 دے دیتے ہیں. اب وہ جب میں نے کیس پڑھا تو میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے. میں نے اس بچی کو ڈھونڈا, وہ دیر کی بچی تھی, کہ کہاں ہے یہ. بہرحال فائنلی 3 of us women went. ہم اس عورت کو جا کے, لڑکی تھی, she was a little girl, very little girl,
We met her, and her uncle told me that this girl, जब से ये prison से आई है, in the meanwhile she had conceived a baby, he was born, stillborn, और उसके कोड़े हो चुके थे, उसकी सज़ा कट चुकी थी जब तक हम गए. तो उसके मामू ने बताया कि बच्ची जब से आई है इसने एक लफ्ज़ बात नहीं की. She has not spoken a word. फिर हमारे साथ जो एक खातून गई थी, may God bless her, वो उसको खूब पैसे वैसे भी दे के आई और उसने उसका इन कांटेक्ट भी रखा. मेरा कहने का मतलब ये है कि इंसानी हकूक़ का काम करना आसान नहीं होता. ये बड़ा दर्दनाक काम होता है. इससे इमोशंस बड़े डिस्टर्ब्ड होते हैं. हर केस अपनी नौयत का होता है, मगर कई ऐसी यादें होती हैं इन केसेस के साथ जिसको आप कभी भुला नहीं सकते हैं. They are not simply whether you won or you lost in the court. It's a human toll that these cases take. इसी तरीके जब मैंने बॉन्डेड लेबर के केसेस शुरू किए, मैं अब जज साहब तो वो भूल गई, मगर इस कोने में उनका होता था कमरा, तो वो सारे आते थे और एक जज साहब ने अपना रुमाल निकाला, अपनी नाक पे रखा. उन्होंने कहा बहुत बदबू आ रही है, आप इन लोगों को बाहर ले जाएं. मैं कहा सर इन्हीं के लिए तो आप ऊपर बैठे हैं, इसी बदबू को तो ख़त्म करने आप बैठे हैं. अब वो जब हाई कोर्ट में देखना शुरू किया, मैंने कोई 150 केस किया कि ये रोज़ आ जाती है फटे पुराने कपड़े लेके लोगों को, कहीं बारिश में कहीं ठंड में. सो समथिंग अबाउट maybe 2,000 bonded laborers that we released through the habeas corpus petitions here. Some we lost, some we didn't. And in the beginning I was quite nervous because कई दफ़ा तो आके कह देते हमने इसको वकील ही नहीं किया, हम इसको जानते ही नहीं. और जज बड़े मेरे से नाराज़ होते थे, आप खामखा हैं, आप चाचा खामखा हैं, आप क्या कर रही हैं. But then you learn that as a human rights lawyer you're dealing with very marginalized people. And you have to be very thick-skinned. जब आप निकलेंगे, उसको जब मालिक कहेगा कि आपको मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, तो वो अदालत में जो वो कहेगा वो कहेगा वही वो कहेगा. इसलिए उस I didn't hold it against them. They were so poor, they were so marginalized. वो बिल्कुल एक बेज़मान इंसानों की तरह रहते थे. And their children, उनकी आंखों के अंदर इस उम्र के अंदर they couldn't see because of the sand, constant sand in their eyes. फिर एक केस जो मैंने किया तो वो एक ईद से एक दिन पहले, मुझे याद है बहुत बारिश हो रही थी, तो मैं और मेरा मुंशी अकेले थे, दफ्तर में कुछ काम कर रहे थे, तो भागे धड़ धड़ करते हुए कोई बच्चे और ये मियाँ बीवी आ गए. बच्चे भी इनके बेशुमार माशाल्लाह 6-7 होते थे. कहने लगे कि साढ़े पीछे लगे कुत्तियां दी तरह पट्टे वाले, असी नट के आए हैं. मैंने देखा तो वाकई 3 जीपें नीचे खड़ी हुई थी. अब मैं परेशान, अगले दिन छुट्टी, मैं इनको कहाँ ले जाऊँ, कहाँ न करूँ. तो मैंने अपने मुंशी को कहा कि ये मुझे भूखे लगे हैं, तू ज़रा कुछ ले आ. वो कहने लगा यहाँ पे कोई चावल पड़े हो मैं दे देता हूँ. आप यकीन करें, फर्श पे मेरे मुंशी ने चावल रखे जिस तरह उन्होंने खाया ना, as though they have been hungry for years. And the little children. And I thought to myself, if we don't help them, God will not help us. They're not going to help us. मेरी तब छोटी सी गाड़ी होती थी सुजुकी, मैंने इनको सारों को उसी में डाल लिया. मैं कहा चलो फिर किधर लब ने कितने काम करना. मैं फिरती करती, मैं गई सेक्रेट हार्ट, यहाँ स्कूल है इनकी नन्स के पास, वही आपकी नन्स. मैं उनको नहीं जानती थी. आई जस्ट वेंट देयर. आई सेड सिस्टर ये क्रिश्चियंस हैं, अगले दिन ईद है, मैं क्या कहाँ करूँ इसको, हाइड देम प्लीज़. शी सेड यस आई विल. आई सेड कैन आई पे यू समथिंग. कहती नो, जस्ट लीव देम हियर, गॉड ब्लेस यू. उस औरत ने उनको रखा. इन द मीन वाइल, क्योंकि मुझे इस चीज़ पे गुस्सा चढ़ा हुआ था, मैं रास्ते में रुकी, यहाँ पे मेन गुलबर्ग में वहाँ पे पोस्ट ऑफिस है, वहाँ पे मैंने एक टेलीग्राम दी उनके नाम से चीफ जस्टिस को. दैट टेलीग्राम became a petition in the Rahmat Masih case that you read today. And that Rahmat Masih case was heard by Justice Zullah.
and he was very kind to them. اور اس کیس کی وجہ سے کیسے رپل آف افیکٹ کیسے ہوتا ہے. وہ کیس آیا, اخباروں میں آیا, میں کھڑی ہوں, میں دیکھ رہی ہوں کوئی گجرانوالے سے چلا رہا ہے, کوئی شیخو پورہ سے چلا رہا ہے, کوئی پتوکی سے چلا رہا ہے. جتنے بھٹے مزدور پنجاب کے تھے وہ کیس کے لیے پہنچ جاتے تھے. یہاں ان کی پھر یونینز بنی اس ہائی کورٹ میں, while they were waiting for their cases. When they got unionized, they don't need you. And that is the beauty of it. Because you should not become their crutch. You can never become their crutch. Empowerment is something that they must have. You can only support them. You can only be a catalyst. اور اب آپ جا کے اگر چلے میرے ساتھ جس پھٹے پہ جائیں گے, وہ آپ کو بتا دیں گے کہ ہیبیس کیسے ہوتی ہے. وہ آپ کو بتائیں گے کہ ہیبیس میں کیا کیا چیزیں ضرورت ہوتی ہیں. جب اب وہ ہمارے دفتر میں آتے ہیں تو پوری اپنی ڈاکیومنٹیشن کر کے لاتے ہیں, ہمیں ان کو بتانے کی اب ضرورت نہیں ہے. سو دس از, یو ہیو ٹو بی ٹرینر, یو ہیو ٹو بی فرینڈ, اینڈ یو ہیو ٹو بی اے لوئر. پھر احمد نے ذکر کیا ایک اور کیس کا, وہ بھی رپورٹڈ ہے, لاجواب کیس تھا وہ, اور عجیب و غریب کیس تھا. میں آپ کو اس لیے یہ باتیں بتا رہی ہوں کہ سم آف یو آر ینگ ہیئر. I have fought against hostile benches, and I still fight hostile benches. I know that because I can assure you that judges do not like me. They will not like any woman who can stand up on her own, because there is a deep-seated prejudice. Deep-seated prejudice. ہاں, اگر آپ اسٹیبلشمنٹ کی عورت ہوں یا مرد ہوں وہ ٹھیک ہے. ہمارے ملک میں 2 بٹے ٹکڑے ہو چکے ہیں. وہ لوگ جو اسٹیبلشمنٹ کے گود سے پلتے ہیں وہ جہاں چاہیں جا سکتے ہیں, وہ جو عہدہ چاہیں ان کو مل سکتا ہے, اور ہمارے جیسے لوگ جو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جاتے ہیں. اگر آج میں کسی منشی کی جاب بھی گورنمنٹ سروس میں چاہوں مجھے نہیں ملے گی. اور یہ آپ بے شک لکھ لیں, میں کل ایڈوکیٹ جنرل کے دفتر جاتی ہوں, میں کہتی ہوں مجھے چھوٹے سے منشی کی جاب دے دیں, آپ دیکھیں کہ مجھے ملتی ہے کہ نہیں ملتی ہے. Although I have 4 doctorates, but I will not get it. So I am aware of these things. I am a very aware person because I have led a life on my own with difficulties, with a lot of vilification. Lot of vilification. کوئی اگر مجھے نہیں جانتا تھا تو وہ سمجھتا تھا پتہ نہیں میڈم کے سر پہ سینگ ہے. But in any case, I believe in a principle, I believe in what I do, اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. مجھے کسی جج, کسی رولر, کسی بہن بھائی, خاوند, بچے, کسی کی پرواہ نہیں ہے when I am doing my work. And I will not let anyone stand in my way when I am doing this work of mine. ہاں, جو پروفیشنل کام ہے وکالت کا, اس سے وہ ٹھیک ہے, وہ چلتا رہتا ہے. But then came this case, which was a very strange case, where a girl came into our office and she said کہ جی میں نے شادی کر لی کسی سے اور میرے ماں باپ مجھے مارنا چاہتے ہیں. میں کہا بھائی اچھا کیا کریں ان کو, کہ جی مجھے آپ ادارہ ہے آپ لوگوں نے کھولا ہوا عورتوں کا, وہاں بھیج دیں. میں نے بھیج دیا اس کو. 3 دن بعد, یہ اس لیے میں تھوڑا سا ٹائم لے کے بتاؤں گی, 3 دن بعد میرے دفتر میں چدڑ صاحب SPCIA آئے, زندہ ہوں گے آپ ان سے پوچھ لیجئے گا یہ باتیں. ہاں, انہوں نے مجھے کہا کہ میڈم تسی کوئی عورت رکھی ہے. آیا تو کئی عورتوں نے دستک میں نے کی پتا کیمیا نے کہ ایس نام دی کوئی عورت ہے, اور مجھے حقیقت میں نہیں پتا تھا بیکاز میں ریسیپشن پہ نہیں بیٹھتی تھی اس کے. سو آئی فاؤنڈ آؤٹ, دے سیڈ ہاں جی وہ آپ کے نام پہ چٹھی لائی ہوئی تھی, تو وہ کہہ رہی تھی مجھے خطرہ ہے, اس کو بھیج دیا. اس نے میرے آگے ہاتھ باندھ دیا. اس نے کہا جی اس کو واپس کر دیں عورت کو. مجھے تو چیف جسٹس صاحب نے بلایا ہے نا, تب چیف جسٹس ہائی کورٹ کے جج صاحب نے بلایا, خلیل الرحمان صاحب نے, اور کہا کہ یہ میرے دوست کی بیٹی ہے اور اس کو آسما جہانگیر کو ذرا مزہ چکھا دو اس کا کیس لینے کا. تو میں نے کہا جی میں جا کے گل کر لینا.
خیر میں نے اس لڑکی کو بلایا, اس نے کہا بھائی وہ مجھے مار دیں گے, آپ پاگل ہو گئی, میں کہاں جاؤں. میں اس کو لڑکی کو اٹھا کے جسٹس خلیل الرحمان کے گھر لے گئی. جج صاحب نے اپنے ہاتھ سے سیب کاٹ کے مجھے کھلایا, ہاتھ سے انگور کے لچھے مجھے دیے, اور مجھ سے یہ کہا کہ آپ اب اس کی ہیبیس نہ کیجیے گا, اس کی کوئی کیس نہ. میرا خیال تھا اس کی میں آؤں گی, اس کا کیس کروں گی ہیرسمنٹ کا, کہ ماں باپ حیرت نہیں میرے وہ جاننے والے ہیں, آپ 3-4 دن میرے کہنے پہ ٹھہر جائیں. اب جج ہائی کورٹ کا چیف جسٹس کچھ دیر میں بننے والا, کچھ دنوں میں شریف انسان لگتے تھے. اب سمجھ مجھے آ گئی ہے نا زیادہ, تو میں نے بات مان لی. مجھے پتا چلا ایک دن کہ ہمارے دفتر میں ایک بیلیف بھیجا ہے لاہور ہائی کورٹ نے, اور وہ وہاں پہ گھسیٹا گھساٹی ہو رہی ہے. میں خیر جب تک اوپر بھاگ کے آئی, وہ بیلیف ذرا توتلا تھا, ابھی بھی ہے یہاں. اس نے مجھے کہا میڈم دیکھو اے دیکھو ہے جیڑی پٹیشن دیکھو پٹیشن. اس نے مجھے جلدی سے پٹیشن دی. پٹیشن میں یہ تھا کہ میری بیٹی جو اس وقت 16 سال کی تھی اور اسکول میں پڑھی تھی لندن میں, اس نے اس لڑکی کو اغوا کیا, اور میں نے ان سے 50 لاکھ روپیہ مانگے اس لڑکی کو واپس دینے کے. اور جمعے والے دن بیلیف صاحب کو بھیجا گیا کہ اس لڑکی کو جا کے دارالعمان میں رکھ دو, نہ ماں باپ کو دے دو, وہ بعد میں گئی تھا, ماں باپ کو دے دو اور منڈے کو پیش کراؤ. تو اب اتنی تو عقل میں ہم میں بھی ہے کہ منڈے کو جب وہ پیش ہوتی بھٹے مزدوروں کی طرح, وہ کہتی میں تو اس کو جانتی بھی نہیں ہوں, یا اس نے واقعی 50 لاکھ روپیہ مجھ سے مانگا. وہاں پہ ہم نے کرسی میزیں اٹھائیں, ہم کوئی لڑے ان سے, وہ کوئی 400 مولوی لائے ہوئے تھے, لے کے اس لڑکی کو ہم بھاگے تھانے. میں اتنی دیر میں بھاگی, کبھی ایک جج کبھی دوسرے جج. فائنلی ملک قیوم صاحب مے گاڈ بلیس ہز سول, میں ان کے پاس آئی, میں کہا ملک صاحب 16 سال کی میری لڑکی, اس کے اوپر یہ انہوں نے تہمت لگائی. ملک نے اسی وقت وائرلیس کروائی, کہا جہاں بھی وہ لڑکی ہے اس کو میرے سامنے لاؤ. وہ لڑکی جناب آئی, باپ کو بھی بٹھایا, اس کا بیان لکھ لیا. کہا جی میں نے شادی کی, میں اپنی مرضی سے گئی تھی. چلو میں نے کہا جاؤ مرضی جاؤ. ملک صاحب کو میں نے کہا بھیج دیں دستک دارالعمان, اب ٹھیک ہے, میری تو کم از کم تھوڑی سی ہوگی. لو جی منڈے کو میں کیا پیش ہوئی, جسٹس احسان الحق صاحب. میں نے کہا جی وہ میری کلائنٹ ہے, اس سے مجھے بات نہیں پولیس کرنی. آپ یو آر این اکیوزڈ ان دس کیس. میں نے کہا اچھا, میں تیری ایسی دی تیسی, کہ ڈاکٹر رانجھا تھے پریزیڈنٹ. میں جو اوپر بھاگی, میں تجھے میں بتاتی ہوں اکیوزڈ. وہ بھاگ گیا وہاں سے اپنے ریٹائرنگ روم میں, زندہ ہے پوچھے ان سے. ڈاکٹر رانجھا صاحب کو بلایا گیا. ڈاکٹر رانجھا نے کہا کہ انہوں نے بڑی زیادتی کی. دیٹ ہاؤ آر دے روپنگ یور 16-year-old ڈاٹر. یہ صدر کا کام ہوتا ہے. صدر کا کام نہیں ہوتا کہ آپ نے جج صاحب کی کیوں بےزتی کی. صدر کا کام ہوتا ہے کہ یہ میرا وکیل ہے, آپ نے میرے وکیل کے ساتھ زیادتی کی. تب تک خلیل الرحمان صاحب چیف جسٹس بن چکے ہوئے تھے, اور وہ خود فرائیڈے کو یہ کروا کے حج کے لیے جا چکے تھے. حج کرنے گئے تھے یہ نیک کام کروا کے. اور راشد عزیز صاحب ایکٹنگ چیف جسٹس تھے. پھر ہم راشد عزیز صاحب کے سامنے پیش ہوئے اور ہم نے کہا کہ یہ ہوا ہے قصہ. راشد عزیز صاحب نے کہا اب یہ ڈی بی بنے گی, ملک قیوم صاحب بھی ساتھ بیٹھیں گے. وہ کیس 1.5 سال چلا. 1.5 سال کیا لیگل پوائنٹ تھا. Can a girl who is admittedly 22 years of age get married on her free will or not? یہ کیس چلا 1.5 سال. 1.5 سال اس لڑکی کو بند رکھا. تو اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم کتنے ہیومن رائٹ سینسٹیو ہیں. اور پھر جو وہ کیس کی ججمنٹ ہے وہ ذرا ضرور پڑھ لیجئے گا. اس کے اندر ایک جج صاحب فرماتے سائمہ وحید ورسز آسما جہانگیر, کیونکہ میں جو اکیوز تھی نہ, سائمہ وحید ورسز آسما جہانگیر, کہ میں جو اکیوز تھی. ہاں بالکل سر. اس کے اندر ایک جج صاحب نے یہ دی
کہ عورتیں جو ہمارے ملک کی ہیں وہ کوئین الزبتھ کی طرح ہیں. یہ انہوں نے اگزامپل دیا. وہ کوئین الزبتھ کی طرح ہے. جیسے کوئین الزبتھ خود اپنے جوتے یا کپڑے نہیں خریدنے جاتی، اس لیے ہماری عورتیں بھی کوئین الزبتھ ہیں. تو ان کے برہم ان کے جو رشتے وہ ہم کروائے تھے ماں باپ. کوئین الزبتھ نہیں کرتی. یہ انہوں نے ایک اگزامپل دیا، وہ ذرا پڑھ لیجیے گا. سو نہیں، میں نے آپ کو بتا دیا نا. میں بتا دوں گا آپ کو. مجھے اب میری اتنا ذہن نہیں ہے میرا، مگر آپ سائمہ وحید ہی ٹائپ کریں گے آپ کو مل جائے گا، آ جائے گا. اب میں آپ سے اس لیے یہ عرض کری ہوں، اس جب کیسز ہوں ڈسکرمنیشن کے، جہاں تک کیس تھا اسٹوڈنٹس کا، میڈیکل اسٹوڈنٹس کا، وہ بھی شیرین کا کیس ہے، ایک میڈیکل اسٹوڈنٹس کا ڈسکرمنیشن کا کیس. دیٹ واز اے مور انٹلیکچوئل ڈبیٹ آن واٹ از ڈسکرمنیشن. اس پہ تو دیر لگ سکتی ہے، اور اس پہ لگی، اور اس پہ ہمیں فیصلہ بھی اچھا ملا. اب میں اس کو تھوڑا سا راؤنڈ اپ کرتے ہوئے میں آپ سے یہ عرض کرتی ہوں کہ کتنے کیسز آپ نے دیکھے یہاں پہ اس ہائی کورٹ میں جہاں پہ ٹارچر کے لیے پولیس والے کے خلاف پرچہ کروایا گیا، یا آپ نے کتنے پولیس والوں کے ٹارچر کے ٹرائلز کیے. ٹارچر از اینڈیمک ان آور کنٹری. کتنے آپ نے پولیس والوں کو ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز کے اوپر ان کے ٹرائل کیے یا ان کی بیل کروائی یا دیکھا کہ وہ اریسٹ ہوئے. دیز آر بیسک فنڈامنٹل رائٹس. جہاں تک فریڈم آف ایکسپریشن کا سوال ہے تو ایک تو ہمارا قانون نہیں اجازت دیتا. جب ایک قانون یہ کہے کہ آپ فرینڈلی کنٹریز کے خلاف کچھ نہیں کہہ سکتے، تو یہ تو بڑی مشکل بات ہے کہ فرینڈلی کون سی کنٹری اور فرینڈلی ان فرینڈلی کون سی کنٹری ہے. اور پھر کنٹیمپٹ آف کورٹ بائی اٹ سیلف از اے وے آف سینسرشپ. وکیلوں کو یہ تھریٹن کرنا کہ ہم آپ کے لائسنس لے لیں گے از اے وے آف سینسرشپ. اور میں نے پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ عدالتیں انجنکٹیو آرڈرز بذات خود دیں کہ جی آپ فلاں فلاں کو نہ بولنے دیں اور ان کو نہ دکھائیں. ہم نے تو یوں سنا تھا کہ ایگزیکٹو ایسے آرڈرز دیتی ہے اور پھر ہم عدالتوں کے پاس انصاف کے لیے آتے ہیں. اب ایگزیکٹو عدالتوں کو کہہ رہی ہے جی ہم تو کچھ نہیں کر رہے مگر آپ نے یہ آرڈر دیا تو اس لیے ہم اس بندے کو روک رہے ہیں. تو یہ کچھ الٹا سا کام ہوا ہوا یہاں. پیپل ڈونٹ نو واٹ فنڈامنٹل رائٹس آر ہیئر. آن دی ادر ہینڈ جہاں تک رائٹ ٹو لائف کا تعلق ہے تو انہوں نے بریانی کھانا بھی رائٹ ٹو لائف بنا دی ہے. اب وہ ہمارا بسٹرڈ والی ایک ججمنٹ ہے، وہ ضرور پڑھ لیجئے گا سپریم کورٹ کی، بیکاز آئی واز ویری ہیپی دیٹ دے ہیڈ اسٹاپڈ the killing of these birds, and I am still very happy. But please read the judgment. The judgment has no legal standing at all. اور میں آپ کو بڑی نہیں ہے ججمنٹ، پلیز ڈو ریڈ اٹ تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ کام اچھا تم نے کیا ہے مگر جو روٹ آپ نے اختیار کیا ہے وہ تو بڑا ایک کنفیوز سا روٹ ہے. یعنی اس کی زندگی آج میری زندگی سے زیادہ پریشس ہے ان دی آئیز آف دا کورٹ. اسی طریقے سے اگر وہ کہتے ہیں کہ اف دے ٹیک دیٹ لاجک ٹو فار دیٹ برڈس کو نہیں مارنا چاہیے تو پھر کل کو سلاٹر بھی بند ہوگا، کل کو قربانی بھی بند ہوگی. سو ویئر آر دے گیٹنگ آل دس فرام؟ سو آئی تھنک دیٹ دیر جورسپروڈنس از ناٹ سم تھنگ، یہ مسالے بیچ کے نہیں آتا ہے. یہ ایک لاجک، ایک طریقہ، ایک پرنسپلز آف لا ہوتے ہیں جن کے تحت آپ کو چلنا ہوتا ہے. So for a judge to say that he can do everything is not right. They have to go by the principles of law and develop them. That is not taking place. میں سمجھتی ہوں جو اچھی ججمنٹ آئی ہے ہیومن رائٹس کے حوالے سے دو آئی ہیں. ایک جو افتخار چودھری صاحب نے دی خواجہ سراؤں کی، اٹ واز اے گڈ ججمنٹ. اور دوسری دی کھوسا صاحب نے، وہ قادری کی ججمنٹ، ممتاز قادری کی ججمنٹ. اٹ واز اے بریو ججمنٹ. میں
हाँ, इसी साल का सर, नहीं 2015 का ही है वो, पिछले 2015 में आई। 15 का। बाकी ये क्योंकि इन्होंने कहा, मैं आपको बता देती हूँ कि आई वॉज नॉट लाइक्ड बाय नंबर ऑफ माई फ्रेंड्स इन द बार, क्योंकि मैंने कुछ केसेस ब्लास्फेमी के लिए थे और अभी भी ले लेती हूँ, क्योंकि एक तो मेरा ये प्रिंसिपल है, एवरीवन मस्ट हैव अ राइट ऑफ डिफेंस, और दूसरा जो मैंने एक केस लिया था, दैट वाज अ 14-year-old बॉय, एंड फ्रॉम व्हाट ही टोल्ड मी एंड आई फील कन्विंस्ड दैट ही हैड ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर अवर रिलीजन एंड दैट ही वुडंट एवर थिंक ऑफ ब्लास्फेमिंग। और किसी गरीब आदमी को कोई ज़रूरत नहीं पड़ी है, हम भी इस मुल्क में रहते हैं, आप भी रहते हैं, ये क्या वजह है कि हमारे सामने कोई आके नहीं करता? हमेशा किसी मौलवी के सामने ही जाके करेगा, आप बैल में जमार। वाई इज इट दैट 95% ऑफ द कंप्लेनेंट्स आर कारी साहबान्स? हम भी गुफ्तगू बारूद में करते हैं, कई दफ़ा बड़ी लूज भी करते हैं, मगर हमारे सामने किसी की जरूरत नहीं है, ना किसी ने कभी की है। क्यों कोई करेगा? वाई? व्हाट फॉर? People have respect not only for their own religion but for other religions as well. Yes, you can discuss a religion. There is no harm in discussing religion. But people don't insult religions. Why should they? और फिर एक बच्चे से ये तवक्को करना, और मैं समझती हूँ अगर किसी बच्चे ने कर भी दी ऐसी गलत बात तो उसके मुंह पे तो थप्पड़ मारो और उसे समझाओ, बजाय उसके कि उसको आप फांसी पे चढ़ाओ। This is my thinking. I may be wrong. And then finally he was acquitted when there were amicus curiae like Khaja Sultan, S.M. Zafar, Ejaz Hussain Batalvi, Abid Hasan Minto। कोर्ट ने टॉप के 8 वकीलों को अमाइकस बुलाया, सिवाय एक वकील के। सबने कहा इट्स अ केस ऑफ नो एविडेंस एट ऑल, because the evidence was that he wrote something, and then when they were asked what, they said we can't repeat it. They said कहाँ है वो हमने मिटा दिया था। That is the evidence, and the evidence of the complainant was कि मुझे तो किसी ने कहा था। This was the evidence. So we are lawyers, we are not religious fanatics. For me, I am a lawyer. And therefore, when I see injustice being done, whether it's a young man or a young woman, old man, old woman, Christian हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, मेरे अंदर से एक चीज़ बोलती है, और हर वकील के बोलनी चाहिए। इसलिए जो मेरी नाराज़गी जब जज साहिबान से रहती है, वो ये तो नहीं कि मैं केस हार जीतना चाहती हूँ, ना कोई वकील जीत सकता है, अगर वो बरोही भी हो तो वो नहीं जीत सकता। मगर मेरी नाराज़गी सिर्फ तब होती है जब मैं और आप और हम बेवकूफ़ लोग नहीं हैं, हमारे में हॉट सेंस है एज लॉयर्स, जब हम एक केस में बायस की झलकी देखते हैं, जब मुझे पता है कि ये केस प्रेजुडिस, रिवेंज के ऊपर मबनी है, I will not take it as a lawyer. If judges have duty, we also have a duty, which is far more onerous than that. मैं एक जज को ये कहूँ कि माय लॉर्ड ये तो आपकी जजमेंट माफ़ कीजिए, अपील में आई हूँ, उसमें आई हूँ, रिव्यू में आई हैं, ये गलत वो, एक जजमेंट जो बेईमानी पे हो वो बेईमानी की जजमेंट है, एंड दैट्स व्हाट इट शुड बी कॉल्ड, अ स्पेड। और ये नहीं कि सिर्फ हमें पता है, उनको भी पता होता है, और अगर वो अपनी बेईमानी को खुद ठीक करें तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है, रिव्यू इसीलिए होता है। So I think that we have a long way to go as far as human rights is concerned, but if it doesn't start with us, people in black coats, if we are not on the same page, then I don't think that people will get their rights. We must emphasize free expression is fundamental. Rights of women is important, it's crucial for any society to grow. बच्चों के हकूक, कॉर्पोरेट पनिशमेंट जो बच्चों को होती है, स्कूलों में होती है, मदरसों में होती है, चाइल्ड लेबर के साथ होती है, these are things that we as bar leadership and bar members
should be addressing. میں کئی بار خود اپنے آپ سے ناراض ہوتی ہوں کہ سارا دن ووٹ مانگتے ہیں, ووٹ مانگ کے لڑکے بن کے کیا کرنا ہے اگر یہ کام اپنے سفر کرے گا میرا. This is where I feel the happiest, where I think I'm most rewarded. And میں سمجھتی ہوں میری شاید سپرسٹیشن ہے کہ اگر میں آج یہاں تک پہنچی ہوں تو مجھے ان میں سے کسی کی دعا لگی ہے. تھینک یو ویری مچ. دوستوں میں اگر کویشچنس ہوں تو پلیز اپنی سیٹ کے اوپر آپ ہاتھ کھڑا کیجیے, میں آپ کو مائک بھیج دوں گا. میڈم آئی ہیو ٹو کویشچنز ایز ویل ایکچولی ٹو اسٹارٹ اٹ آف. پہلے تو یہ میڈم بتائیے اگر اف یو کین, آپ کے انٹروڈکشن کے اندر آئی شوڈ ہیو سیڈ کہ وی آر ون آف دا فاؤنڈرز آف HRCP, ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان, اور وہاں پہ ایکچولی آئی بلیو چیئر پرسن بھی میڈم آپ رہی ہیں. یہ انسٹیٹیوشنلی آئی مین ہیومن رائٹس کے اوپر اس طریقے سے اکیلے بندے کو کر لینا یو تھنک ہوگا بہتر کہ اٹ نیڈس ٹو بی این انسٹیٹیوشنل فارم؟ آپ کا ایکسپیرینس کیسے رہا؟ ادر پیپل ٹو ہیلپ آر دے آؤٹ دیر کہ ایک بندے کو خود ہی اکیلے بیٹھ کے لڑنا ہوتا ہے ہیومن رائٹس میں؟ واٹ از دا اسٹرکچر وچ از اویلیبل وہاں پہ؟ اگر دوستوں کو آپ پلیز تھوڑا سا گائیڈ وغیرہ. دیکھیں میری تو ہمیشہ سے یہ ایک سوچ رہی ہے اینڈ آئی بلیو ان اٹ ویری اسٹرانگلی, انسان اکیلا کبھی نہیں لڑتا. اگر آج ہم نے جہاں جس مقام پہ چھوٹے موٹے پہ پہنچے ہیں, ہمارے بھی تو استاد رہے نا, ہم نے استادوں سے سیکھا ہے. جسٹس دوراب پٹیل واز چیئرمین آف دا ہیومن رائٹس کمیشن اینڈ آئی واز ہز سیکرٹری جنرل. They were both elected posts and I learned a lot from him. He used to say to me, human rights activists جو ہیں وہ جلوس نہیں نکالتے. جج صاحب تھے, جیسے یہ تو ہو نہیں سکتا کہ جلوس نہ کر دیا جائے. At the end of it, Judge Sahab was in many juluses. And Judge Sahab taught me that human rights has to do with the heart and the head together. It's not the heart alone. آئیے رحمان صاحب ہیں, میں نے ان سے لکھنا سیکھا, منٹو صاحب سے بولنا سیکھا, تارا مظہر علی سے تقریریں سیکھیں, اور بہت سارے ویلیوز سیکھے ہیں اپنے بڑوں سے. ایسے اکیلا نہیں کوئی چل سکتا. Therefore it is important that you make a genuine human rights cell within the bar association جو یہ کام کر سکے, اور ہم بہت کام کر سکتے ہیں. دوسرا پلیز فالو اپ کے اندر میں یہ کہوں گا کہ وین یو آر فیسڈ ود بائس ایکچولی آن دا بینچ یا کم از کم پری کنسیوڈ نوشنز, ڈو یو ٹیک دم آن ہیڈ آن? Do you publicize it? What is the actually in your experience, how have you found, what's the strategy, try to get it transferred? کیا کس طریقے سے, what is your experience been? آپ یہ سارے گر آپ کو تو نہیں بتا سکتے, اسی لیے آپ کو بلوایا ہے میڈم. نہیں ہونا چاہیے. دیکھیے آپ کے پاس you should have many tools in your toolbox, and one or two you have already said. ٹرانسفر کرا لینا, ہیڈ آن بھی لینا, اور آپ کو اپنے جج کا پتہ ہونا چاہیے. کئی ججز ایسے بھی ہیں جو شروع ہوتے ہیں بڑے پریجوڈس, بٹ بیکاز دے ڈونٹ نو اینی بیٹر. So when you start off by thinking that they don't know, so you have to teach them. پھر آہستہ آہستہ وہ سیکھتے ہیں. And they're not people who are holding prejudices, they simply have not addressed this question. And some judges, I can tell you, and they've come a long way. Tasadduq Hussain Jilani is one. He came a long way from what he knew to what he knows today. So اسی طریقے سے آپ کو چلنا ہوتا ہے. مگر کئی ججز ایسے ہوتے ہیں ان کا پریجوڈس ہٹا نہیں سکتے. There is nothing you can do about it. And I must give credit also to Justice Ramde. اس کیس کے اندر, سائمہ وحید والے کیس کے اندر خاص جسٹس رمدے لائے گئے تھے ایز اے تھرڈ جج, بیکاز ان کی کئی ججمنٹس تھیں contrary to what we were asking. But Justice Ramde did not go with the other. He went with us. He went with us. He got persuaded and he went with us. So I think that is a greatness in a judge when they get persuaded. مگر وقت ایسا بھی ہوتا ہے جہاں آپ کے اٹھ کے ضرور کہنا پڑتا ہے.
کہ جناب واٹ یو آر ڈوئنگ از پریجوڈس. کیا کر لیں گے؟ لائسنس لے لیں گے، لے لیں، کیا کر سکتے ہیں ہمارا. ایٹ لیسٹ ایٹ دا ایج دیٹ آئی ایم، میرا لائسنس لے لیں تو میں پھٹا لگا کے سول کورٹ بیٹھ جاؤں گی، عرضی نویس بن جاؤں گی، اتنے پیسے کما لوں گی، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. یہ ہماری روزی دینے والے نہیں ہیں، ان کی اپنی روزی کسی اور کے ہاتھ میں ہے. سو آئی تھنک دیٹ یو ہیو ٹو اسٹارٹ ود دیٹ پرزمپشن کہ آپ کے سامنے جو بندہ بیٹھا ہے وہ آپ کی طرح انسان ہے، میلا کچیلا، دل میں کئی بغتیں لے کے، جیسے ہم انسان ہوتے ہیں. They are not greater than us. If anything, some of you are much greater. جی سر پلیز. میرا کوشچن ہے میڈم یہ کہ آپ اس وقت ماشاء اللہ لائرس کی لیڈر ہیں، تو آپ کی ایک اتھارٹی ہے پوری بار میں. تو میرا تھوڑا سا کوشچن تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے، وہ اس طرح کہ ایک لائرس کا بھی تو رول ہے نا، بار کا بھی رول ہے ان ڈسپینسیشن آف جسٹس. تو آپ کیا فیل کرتی ہیں کہ یہ جو بار کا رول ہے وہ بھی تو اس پہ تو بھی کریٹک بنتا ہے نا جی، کہ ہم ایز اے لائرس ہم نے جو ہے وہ بھی ڈسپینسیشن آف جسٹس میں سم ٹائم ہم بھی وہ ہرڈل کریٹ کرتے ہیں تھرو وہ کہہ لیں اسٹرائکس، یا ہماری اپنی اکاؤنٹیبلٹی جو ہے وہ بھی کوئی اتنی میرا ہے ٹرانسپیرنٹ نہیں ہے. اس میں جو آپ کے اس وقت ماشاءاللہ آپ اتھارٹی میں ہیں، میں سمجھتی ہوں بیٹا، اگر آپ کی بار اسٹرانگ ہوتی ہے، نہیں ہوتی تو آپ کو بہتر ججز ملتے. If you are asking me, it is rotten to the core. کیا میں دیکھتی نہیں ہوں؟ جج لائر ریلیشن شپس نہیں میں دیکھتی؟ کیا میں فرمائشی پٹیشنیں نہیں دیکھتی؟ کیا میں یہ نہیں دیکھتی ہوں کہ کس طریقے سے کئی وکیل صرف کئی ججوں کے سامنے پیش ہوتے ہیں؟ کیا مجھے یہ نہیں پتا، اور مجھے بہت بے دردی سے اس چیز کا احساس ہے، یہ سپریم کورٹ کے لیول تک 3-4 ایسے وکیل ہیں جن کا میں نام لے لوں کہ جج صاحبان خود ان سے ڈرتے ہیں. آپ کا جو بھی موقف ہو، وہ جو انریزنبل بات کرے، ان کو اوپر نیچے ان کا بس نہیں چلتا کہ وہ یوں سر ہلاتے. مجھے نہیں پتا، سب کو پتا ہے. اور where can we put ourselves right? I've been thinking about this. کوئی نہیں ہے، کہاں ایسی ہے باتیں. میں بیٹا ایک سیکنڈ الاؤ، میں آپ سے ایک عرض کروں، ہماری جو ہے نا اوور دا ایئرز ہمارے بار کا اسٹرکچر بگاڑا گیا ہے ٹو سوٹ ویریس ویسٹڈ انٹرسٹ. اب جو بار میں جس طریقے کا پاکستان بار کاؤنسل کے الیکشن ہوئے، ہم سب کو نہیں پتا، اور اگر وہاں سے راٹ نیچے آئے گا تو کوئی ڈسپلنری ایکشن نہیں ہوگا. میری تجاویز بار بار میں کہہ رہی ہوں، پاکستان بار کاؤنسل کا الیکشن ڈائریکٹ کرواؤ، ڈائریکٹ. دو ٹرم سے زیادہ کوئی نہ رہے. بچپن سے آتے ہیں، بوڑھے ہو کے جاتے ہیں، اور لوگوں کو ملے. جب آپ کہتے ہیں بار ایسوسیشنز کا صدر بائی ٹریڈیشن نہیں پھر سے آنا چاہیے، تو یہ کیوں 5 سال کے پھر آتے ہیں اور 25, 30, 40 سال کاٹ کے جاتے ہیں؟ اس کو ختم کیا جائے. بالکل. پھر میں آپ سے ایک اور عرض کرتی ہوں کہ بار کے اندر 2-3 چیزیں ضروری ہیں، اور یہ احمد مجھے یقین ہے کرے گا. آپ کے یہاں ہر بار میں کمیٹی ہونی چاہیے، سیکشول ہیرسمنٹ اگینسٹ ویمن کی کمیٹی. اپنی فیمیل کولیگس کو 2 وہ ہوں، 1 آدمی ہو اس کمیٹی کے اندر. آئی ڈونٹ لائک اٹ وین یو مین ہیو فیمیل جونیئرس، پیچھے پیچھے وہ یوں چل رہی ہیں. نو. میں نے 2-3 خواتین کو پکڑے، ان کی فائل میں نے کہا یہ اٹھاؤ، دو اپنے سینئر کو، لیٹ ہم پک اٹ اپ فار یو. جو کام کرتی ہے کیا اسٹیبلشمنٹ آپ کو ڈائریکٹلی اس کے اندر اپروچ کرتی ہے
یہ بڑا پرسنل سوال ہے. دیکھیں میں آپ سے بتاتی ہوں، میں آپ سے شیئر کرتی ہوں کہ مجھے کبھی ڈائریکٹلی کبھی اپروچ نہیں کیا، کبھی بھی آج تک میری زندگی میں مجھے کبھی کسی نے ڈائریکٹلی اپروچ نہیں کیا. ہاں مجھے تھریٹ ضرور آئیں، ویلیفیکیشن ضرور آئی. چائلڈ لیبر کا کام کر دو تو ہم فارن ایجنٹس ہیں، عورتوں کا کام کر دو تو ہم ویسٹرن ایجنٹس ہیں، پیس کی بات کریں سب کانٹیننٹ میں تو انڈین ایجنٹ ہیں. تو میں تو ماشاءاللہ بہت بڑی ایجنٹ ہوں. مطلب وہ تو چھوٹے موٹے ہیں، میں تو بہت پائی کی ایجنٹ ہوں. I have been attacked physically. People came to kill me in my house. I have been threatened, not threatened, there was a conspiracy to kill me by the ISI not too many years ago. وہ conspiracy نکل گئی، وہ اخبارات میں آ گئی، باہر کے اخباروں میں آ گئی. وکی لیکس ہاں جی وکی لیکس میں آئی، اور میں نے اوپنلی ان کو کہا کہ دس از واٹ یور پلاٹ واز. مجھے ملنے آئے، مجھے کہے جی آپ کو جہاز بھیجیں ISI چیف کے پاس آ جائے. میں نے کہا میں کبھی کسی ISI چیف کے پاس نہیں گئی. میرا جہاں گھر ہے، جہاں میرا دفتر ہے، یو وانٹ ٹو کم. دے سینٹ دا نمبر 2. احسن بھون بھی وہاں تھا، اعظم تاڑر بھی تھا، تب شرام سرور پریزیڈنٹ تھا. میں نے کچھ باہر کے اپنے نمائندے بلائے، ڈاکٹر مبشر صاحب تھے کچھ اپنے ہیومن رائٹس کے، وہ بیٹھے وہاں پہ، اور انہوں نے ہم نے صاف کہا کہ اس کی انویسٹیگیشن کراؤ. وی نو دیٹ یو آر ڈن اٹ. واٹ وی وانٹ ٹو نو از ہاؤ ہائی واز دا لیول. No problems about it. And if they want to kill me, I can't stop them. I actually cannot stop them. بچے پہلے چھوٹے تھے، اب تو مجھے اس کی بھی فکر نہیں. So what can they do? They are also human beings like me and as vulnerable. کوئی چیز تو یہاں پہ ہر چیز تو ہیومن رائٹس کی کوئی نہ کوئی ہو جاتی ہے. اگر آپ عورتوں کی بات کریں تب ان کو تکلیف ہے، بچوں کی بات کرو تب انہیں تکلیف ہے، ٹارچر کی بات کرو تب انہیں تکلیف ہے، آبری ڈیٹینشن کی بات کرو تب انہیں تکلیف ہے، ڈس اپیرنس کی تب انہیں تکلیف ہے، انفیئر ٹرائل تب انہیں تکلیف ہے. تو بھائی تکلیف ان کو ہوتی کس بات سے نہیں ہے؟ ہیومن رائٹس کی اگر ہر بات سے ان کو تکلیف ہے تو پھر ہم مشین تو سوئنگ مشینز تو لے کے میں نہیں آئی کہ عورتوں کے گھروں میں دوں. میں ویلفیئر کی عورت تو نہیں ہوں، میں تو ہیومن رائٹسٹ ہوں. سو تکلیف ان کو ہونی ہی ہونی ہے. اینڈ ہو کیئرس، بیکاز دنیا آگے چلنی ہی چلنی ہے. جب ہم نے عورتوں نے پہلے قدم رکھا تھا 1980 میں، اور ہم نے جلوس اور جلسے کیے تھے، خوب مارا تھا. میں مال روڈ پہ یہاں پہ تصویریں ہیں، اعتزاز کی بیوی کو بھی خوب مارا تھا، یہاں منٹو صاحب کی بیگم کو بھی مارا تھا. ہماری سب تصویریں ہمیں اٹھا کے لے گئے تھے، یوں اٹھا کے یوں پھینکا تھا انہوں نے. پھر ہمیں جیل لے گئے، وہ کئی ہفتے میں جیل رہی ہوں. مگر تب لوگ کہتے تھے کہ کیا ہے انسانی حقوق، کیا ویمن رائٹ، ویمن بھی کوئی رائٹ ہوتی ہے، ویمن کی آبلیگیشن ہوتی ہے. آج وہی لوگ اپنی بچیوں کو ویمنز رائٹس کی بات بتاتے ہیں. سو ایم آئی دا ونر اور آر دے دا ونر؟ جب ہم کہتے تھے کہ یہ سیپریٹ الیکٹوریٹ سسٹم مارجنلائز کرتا ہے مائنارٹیز کو، تو مائنارٹیز کی اپنی جو ویسٹڈ انٹرسٹ ہے وہ ہمیں کہتے تھے کہ یہ آپ کیوں کہہ رہی ہیں، کیونکہ پادریوں شادی کو تو سوٹ کرتا ہے اپنے بندے پہ. پر ہم غلط کہہ رہے تھے یہ نہیں. therefore don't think کہ اس میں ٹھیک ہے. I sometimes get very frustrated because you are fighting a very long term battle, but we have had gains. So I don't want to disappoint you. ایسے پہلے ڈنگر دیکھے ہیں جج جو اب ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں. اب یہ ہماری جیت ہے یا نہیں؟ یہی نواز شریف اور یہی شہباز شریف آنر کلنگ کے خلاف بات کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے کہ جی یہ کیا آنر کلنگ ہماری رائٹ ہے؟ یہ ہوئی یا نہیں بات؟ انہوں نے عورتوں کے حقوق کے خلاف باتیں 120 دفعہ کی، پچھلی گورنمنٹ میں بھی کی. آج پوسٹر لگے ہوئے، آج ہمیں موٹر سائیکلیں دے رہے ہیں. سو یہ بات آپ چھوڑ دیں. میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتی ہوں، میں ایک عورت ہوں، اب بڈھی عورت ہوں اب، مگر
जवान लड़कियों का, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, दुनिया जहान के मुल्ला और दुनिया जहान के प्रीस आके खड़े भी हो जाए ना सामने, तो औरत की जो लहर है ना ऑफ हर एडवांसमेंट, वो इतनी तेज़ है कि वो उनके ऊपर से छलांगे मारती चली जाएगी। वो आप नहीं उसको रोक सकते, उसको नहीं रिवर्स कर सकते, और आपकी अगली सेंचुरी आपकी बच्चियों की है। सर प्लीज। सारी उलमा गलत नहीं है, सही उलमा भी है, उलमा का भी एहतराम जी, बिल्कुल। पूरा कुरान सलीम ला है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एहतराम है उनका, एहतराम। बिल्कुल एहतराम। क्योंकि सलीम मेरा ला के होल्डर है। नहीं नहीं, एहतराम है, एहतराम एहतराम। एहतराम की तो लोगों मैडम ने हमेशा यही कहा थी। मैडम मेरा क्वेश्चन है इससे रेलिवेंट भी आज के टॉपिक से, लेकिन फंडामेंटल राइट्स के बारे में। आर्टिकल 15 कहता है कि फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है कि पाकिस्तान का शहरी किसी इलाके में भी जाकर सेटल हो सकता है और रिहायश इख्तियार कर सकता है। आर्टिकल 23 कहता है कि वो कहीं भी जाके कोई ज़मीन एक्वायर कर सकता है, होल्ड कर सकता है भी। लेकिन हमारे आजकल APCs हो रही हैं मुख्तलिफ, बल्कि वो ये कह रहे हैं कि ग्वादर के बारे में कि वहाँ पे किसी को नहीं जाने दिया जाएगा, यहाँ तक कि आजकल एंकर दानश्वर बने बैठे हैं, रात को वो अलग जाते हैं, वो अलग जाते हैं। एक एंकर ने ये कह दिया जी मेरे पास इसका मसले का हल है कि जिस तरह अरब कर रहे हैं ना जी, तो कोई ग्वादर में जाएगा पाकिस्तानी तो वहाँ के मुकामी बंदे को कफील वो जो रिश्ता है इस तरह कर लिया जाए, उसका हिस्सा रखा जाए। रात एक एंकर ने यही फतवा दे दिया। तो कहने का मेरा मकसद ये है कि ग्वादर जब के तारीखी तौर पे देखा जाए तो बलूचिस्तान का हिस्सा जियोग्राफिकली तो है, तारीखी तौर पे मस्कत से खरीद कर एक 50 में आप बेहतर जानते हैं, पाकिस्तान की फेडरल गवर्नमेंट ने खरीद कर बलूचिस्तान को दिया था। तो इस बारे में कहें, कुछ फरमाएं कि ये एक फंडामेंटल राइट्स कहते हैं जी, वहाँ पे जा नहीं सकते, वहाँ के मुकामी बंदे के साथ आपको शेयर होल्डर बनना पड़ेगा, इस बारे में जरा कुछ। नहीं देखें, वो तो बिजनेस के कोई बना सकते हैं, बट आई डोंट थिंक बाय थ्रू दैट दे कैन स्टॉप एनीवन। और ये अगर कोशिश भी करी तो ये अच्छा नहीं होगा, बिकॉज इट विल डीपन डिविजन्स, एथनिक डिविजन्स। अगर पंजाबी लोगों को निकालना शुरू कर दे तो फिर क्या होगा, या सिंधी के, इस तरह तो काम खराब हो जाएगा ना। आखिर कराची पोर्ट में कॉस्मोपॉलिटन है, ऑल नेशनलिटीज आर देयर। सो इफ दिस ये शुरू हो गया और कहीं से इसकी शुरुआत हुई तो इसका फिर एंड कहीं नहीं होगा। सर प्लीज। मैम ये बार एसोसिएशन के मेंबर होना चाहिए ह्यूमन राइट्स, किसी भी एसोसिएशन का एनी सिटीजन कैन बी मेंबर। तो मैं आपस की बात है, आप इसमें सब लोग बैठे हैं, आपको मैं सलाम पेश करता हूँ। आई कांग्रेचुलेट यू दैट इंटरनेशनली यू हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड, you have got equal to I was there in the court that day. I was there in the court that day and I agree with you. And I agree with you. मैं अपना मैं कुछ नहीं कह रहा, किसी को नहीं बता रहा, प्लीज मैं किसी का नाम भी नहीं लूंगा, सिर्फ मैं उधर मैंने कुछ भी नहीं कहा, इसलिए नहीं कहा था कि दैट वाज नॉट फॉर ना। मैंने किसी को, मैंने आज तक मेरे रिकॉर्ड में है कि मैंने एप्लीकेशन की थी, अपने भरोसे करवाया। अब भी मेरी यही कोशिश है, इट शुड बी रिजॉल्व्ड ऑन आवर ओन फोरम। Yes. रातों रात किसी को डिसमेंबर कर देना, मैं नहीं, अच्छी बात नहीं। आई एम इन एग्रीमेंट विद यू। थोड़ा सा मैं इस तरह मुझे उन्होंने कहा जी ये खिसका हुआ। मैंने कहा खिसके हुए जज भी बैठे हैं, उनको भी तो टॉलरेट करें। तो हमारा भाई खिसका हुआ तो क्या है? नहीं तो क्या है, हमारा भाई किसका हुआ तो क्या? अल्लाह ने आपको इज्जत दिया ना, आप इसको यूज करके बाहर के मामला को अच्छा कर दिया। कि आपके ग्रुप की शिकायतें हम वकीलों से, आप सही कह रहे हैं सर। आई एग्री विद यू, आई एम इन एग्रीमेंट विद यू, आई एम इन एग्रीमेंट विद यू। Any other question, please? Sir, please. फंडामेंटल राइट्स की बात है, ये हम कहते हैं फंडामेंटल राइट्स को हमारे मुल्क में सूदी निज़ाम चल रहा है। ये बेसिकली इंसानियत के खिलाफ है, मुसलमानों की भी, अदरवाइज पूरी दुनिया में भी ये चल रहा है। बेसिकली हमारे सर प्लीज एक सेकंड प्लीज, क्वेश्चन कर रहे हूँ। वर्ष 275 कुरान पाक की है, उसमें है कि इस्तेमाल करते हैं वो हमेशा जहन्नम में रहेंगे। सवाल क्या है आपका? सर ये एपलेट शरीयत कोर्ट में है ना, एपलेट शरीयत कोर्ट में केस मैडम है। जी जी बिल्कुल। जो सूद के खिलाफ हुआ था उसका ये है कि उसको सस्पेंड करवा दिया गया था के हुकूमत आने के बाद, उसको बयान चाहिए कि उसको बहाल किया जाना चाहिए और जितने एक्ट्स हैं उनमें अमेंडमेंट्स करके उनमें इंटरेस्ट को खत्म किया जाना चाहिए। ये एक सर एक सेकेंड ना, मैं इंटरेस्ट लेने वालों में से ना देने वाले से हूँ।
ना ये फंडामेंटल राइट्स का मेरे लिए नहीं है Fundamental मसला, rights तो ऐसा नहीं है। मगर आप ये कोर्ट में है सर, कोर्ट में है, कोर्ट फैसला कर देगी इसका। ये हम वकील हैं, हमारा फर्ज नहीं कि ये फैसला करवाएं। आप आएंगे ना इंशाल्लाह, we shall take it up इंशाल्लाह। मैडम, how do you किसको कहते हैं, you think things have improved Yes, in some in ways, terms of in courts some वगैरह, ways they मीडिया have. वगैरह के साथ आपके options, अब awareness तो थोड़ी बहुत मेरे ख्याल में। देखिए, in some ways, of course, I think that it is still better to have a media, even though it may be a rash media. मगर होना बड़ी गनीमत है, मीडिया का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमने तो सेंसरशिप के ज़माने देखे हैं, और ऐसे ऐसे ज़माने देखे कि हमारी स्कूल के साथ हमारी जो क्लासमेट्स थी वो हमें कहती थी ईस्ट पाकिस्तान में सारे हिंदू रहते हैं, तो कई दफ़ा को भाई नहीं रहते हैं, तो अब तो इंटरनेट खोला उसे दिखा दिया। तो मेरा ख्याल है कि नो, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड फ्रीडम ऑफ मीडिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स सेंट्रल टू द ग्रोथ ऑफ अ सोसाइटी। आहिस्ता आहिस्ता टीदिंग प्रॉब्लम्स होंगे, हो जाएगा। Now how do you say that the judges, this is better? Because now it is not judicial dictatorship. इफ्तिखार चौधरी के ज़माने में judicial dictatorship थी, and judicial dictatorship is worse than any other form of dictatorship. So now, ठीक है, we have challenges, we have problems, there are frustrations, old habits die hard, but at least we are talking. At least there's a realization among some. So I hope that gradually it will get better, but it will not get better unless you will not strengthen your bar associations and you will not clean up your bar associations. आप एक सेकंड, मैं सिर्फ एक सवाल करना चाह रहा हूँ, उसके बाद विल कम टू यू। मैडम, आसमा जलानी वाले केस के बारे में भी थोड़ा सा बताएं, बिकॉज आपका रोल उसमें बहुत सेंट्रल भी था, और आई मीन इट्स वेरी वेरी That you'll have to keep another day. चलें, But I'll have these two चलें gentlemen प्लीज here. प्लीज। मैडम, आपने सुप्रीम कोर्ट के जजेस से लेकर सारे जजेस को क्रिटिसाइज किया, बहुत सख्त अल्फाज में किया है। क्या आप समझती हैं कि जो पुलिस और लीगल डिपार्टमेंट है वो अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ठीक तरीके से सर अंजाम दे रहे हैं? सारे जो सारा कुछ है वो जजेस ही सारा कुछ गलत कर रहे हैं? क्या वो पुलिस वाले जब किसी के साथ पकड़ते हैं वो उसको अच्छे तरीके के साथ रखते हैं? क्या वो इन्वेस्टिगेशन सही तरीके के साथ करते हैं? देखिए, मैं आपसे ये अर्ज करती हूँ कि जब एक घर में आवा का आवा बिगड़ा हो तो घर चलाने वाले को सबसे ज़्यादा दोष दिया जाता है। दे आर द कस्टोडियंस। ये आप कह, मैं भी आप देखिए ना, आज ना, क्या मैं है, आपसे ये अर्ज, दूसरी बात, हाँ, अगर आप पुलिस का होता तो मैं और भी बात करती, मगर ये जो सफाई है ये ऊपर से लेके नीचे होगी, ये टॉप डाउन, बॉटम अप नहीं हो सकती है, इट हैज़ टू बी टॉप डाउन। बॉटम अप कोई चीज़ नहीं होती, करप्शन आपको बॉटम अप नहीं ख़त्म कर सकते, इट हैज़ टू बी टॉप डाउन। या इंटेलेक्चुअल करप्शन, एंड आई कॉल इट इंटेलेक्चुअल करप्शन, इट हैज़ टू बी टॉप डाउन। मैडम, ये जजेस जो है, जजेस है, उनकी भी होनी चाहिए, इंतजाम होना चाहिए, वो कोई मुकद्दस गाय नहीं है, ये ज़रूरी है। इस्लाम में एक आम काजी की अदालत में एक आम खलीफा भी पेश हो जाता है, तो हमारे में ये एक्सेप्शन नहीं हो सकता। मैडम भी एग्जैक्टली यही चीज कह रही गुजारिश ये है कि बजाय कोर्ट के मसले के इधर हल करवाएं, ठीक है? कोर्ट में ना इधर हल हो, इन लोगों को आप पनिश करें प्लीज। इनकी जरूरत कैसी होती है किसी मेंबर को डिसमेंबर करने की? रातों रात उठ के किसी चपरासी को नहीं निकाल सकते आप, कुछ चोरी कराए तो You are right. I agree with you. I agree. Please, I request you, आप मेहरबानी करके एक्शन। I agree with you. I'm in agreement with you. मेरा सवाल ये है कि पाकिस्तान में जो सियासत चल रही है, आप इसको पॉजिटिव रोल अदा करने की कोशिश में हैं, आप पॉलिटिकल पार्टी बनाकर या पॉलिटिक्स में वैसे पार्टिसिपेट करके। मैं आपको यहाँ पे बैठ के वाज़े तौर पे दावे से कहती हूँ कि ना मैं कभी सियासत में आऊँगी, ना मैं पॉलिटिकल पार्टी तो कुछ मैं कभी सियासत में ना आ सकती हूँ, ना मेरा टेम्परामेंट। लायक की सियासत में तो है ना, वो और चीज़ है, वहाँ भी मैं आपको पता है कितनी क्रिटिकल हूँ उसके ऊपर, इसका भी तो एक रोल है। और वो भी तो आप समझे कम्बल पड़ गया। नहीं मैडम, as always stood on actually देखिए But प्रिंसिपल के that doesn't mean that I don't have a political mind. जैसे हर वकील को सियासी तौर पे शऊर होना चाहिए, हर चीज़ सियासत है, यहाँ बैठना सियासत है, मेरा सुबह नाश्ता सियासत से शुरू है। वकील
सियासत से बाहर नहीं निकल सकते, ये सियासत सर कमेंट ना कीजिए प्लीज, कमेंट मत किया करें, सवाल किया सर प्लीज देखिए सर क्वेश्चंस का ये सेशन है, कमेंट का नहीं बट है टू जॉइन अ पॉलिटिकल पार्टी नो सर प्लीज। आपका सियासी शऊर है, अगर आप जैसी शख्सियत सूर की वजीर आजम हो जाएं तो टॉप से भी जब दुरुस्तगी शुरू हो जाए तो सारी दुरुस्तगी हो जाए। और बीबी मेरा नाम आसमा जहांगीर है, मेरा नाम चौधरी इफ्तिखार नहीं है। चेंज लाने के 25 साल 25 साल अंदर होना यानी ये पड़ेगा। चाह रहे हैं कि मैं 88 साल तक अब जेल रहूं। जैसे खास साहब की बात में सही हो गए थे, जब 2007 का इश्यू आया उसके बाद उन्होंने जो पोजीशन लिया है वो सही लिया है। आप इसके बिल्कुल उनको क्रिटिसाइज कर दी जाए, उन्होंने सही रोल भी अदा किया, मुल्क के लिए किया, बहुत थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया सर, थैंक यू। नहीं ठीक है, जाहिर है हर चीज अच्छी भी होती है बुरी भी होती है, मैं ये नहीं कहती। आपका नहीं आपका अपना opinion मैं है। बिल्कुल कतई नहीं कहती दैट एवरीथिंग वाज नेगेटिव। नहीं सर देखिए उनका ओपिनियन है जो आपका भी सुन रहे हैं उनका भी सुन रहे हैं। आप but जिस दिन she's यहाँ the के best बैठेंगे right आप अपना दीजिएगा, मैं वहाँ बैठ के सुनूंगी। तो ये मेरे ओपिनियन के लिए बुलाया ना। now। सर देखिए हमारे अपने लेक्चर सीरीज के अंदर हमने हमेशा ये कोशिश की है, एक तो एजुकेशनल एस्पेक्ट तो होता ही होता है, बट आपके सामने हमने पार्ट ऑफ द रीज़न इन लेक्चर सीरीज़ का ये है कि जो हमारे लिए आइडियल हैं उनको ला के आपके सामने एक्चुअली बिठाया जाए कि दिस इज़ व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड ऑफ अस। मैंने इब्तिदा के अंदर आपको कहा कि मैडम ने ऐसी चीज़ें भी की हैं, और आपकी मैडम की गुफ्तगू से भी ये कम अज़ कम आपको सारे दोस्तों को मालूम हो गया कि दिल और दिमाग दोनों से, और दिल से भी मैडम बीच में बात करती हैं। प्रॉबली द ब्रेवेस्ट लॉयर आई नो। फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कि हमें बतौर मैडम को इंस्पिरेशन लेना चाहिए, इसलिए भी हमने आपके सामने किया है, और उनकी जो कन्विक्शंस हैं सम ऑफ अस एक्चुअली माइट डिसएग्री विद देम एज वेल, मगर ये आप किसी स्टेज के ऊपर भी डाउट नहीं कर सकते कि मैडम स्टैंड्स बाय हर कन्विक्शन, और जहाँ पे हम दूसरे कॉम्प्रोमाइज़ कर जाते हैं मैडम नहीं करती, मैडम एक्चुअली गोज़ अ बिट फर्दर एज वेल, और उसके ऊपर अपना जान जोखों के ऊपर लगा के कर लेना बहुत मुश्किल काम है, और मैडम की हिस्ट्री है सारी की सारी यहाँ पे मौजूद। तो मैडम लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के लिए आपका आना भी ऑनर है, और आपका हमारा मेंबर होना भी एक्चुअली हमारे लिए तो इम्तियाज़ है। सो वी एक्चुअली रियली अप्रिशिएट आपने अपने कीमती वक्त में से टाइम दिया। इट वाज एन ऑनर फॉर अस टू हैव यू। थैंक यू वेरी मच।